میں تو بلاول صاحب کی اس کیمپین کو دیکھ رہا ہوں نا کہ جس کے اندر مکمل طور پر یہ بات کی جا رہی تھی کہ پی ایم ایل این نے جو کچھ کیا 16 مہینے کی حکومت کے دوران وہ ملک کے ساتھ جاتی تھی اور ہم اس کا حصہ نہیں تھے. ہم اکثر اوقات ان کو اس بات کا احساس دلانے کی بھی کوشش کرتے رہے لیکن یہ ہوا نہیں. تو اب بھی کیا یہی ہوگا؟ مطلب معاملہ تو ویسے ہی چلے گا نا جیسا پہلے چلا رہے تھے؟ 16 مہینے میں کام کیا, اب کوئی نیا فارمولا تو نہیں آئے گا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں تھیں. ہم اس کابینہ کا حصہ تھے. 16 مہینے جو حکومت تھی, پی ایم ایل این کے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہم اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں, 12-13 جماعتیں تھیں, وزارتیں تھیں, ہم پراپرلی کام نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں بھی تحفظات تھے فنڈز کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے ہماری پارٹی کے دوستوں کے تھے. تو وہ چیزیں تھیں. اس دفعہ ہم نے کہا کہ بالکل ہم الیکشن کمپین جاتے تھی, ہم نے بالکل کی. ہم نے ایک 10 نکاتی اپنا ایک مینیفیسٹو دیا. اس پہ عمل درآمد اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پارٹی کی ہماری جو ہے وہ اقتدار میں ہوتی ہے, ہمارا وزیر اعظم آتا تو ہم اس مینیفیسٹو کو بالکل. امپلیمنٹ کر سکتے تھے. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, ہمارے پاس دو ہی راستے تھے. یا تو ہم الیکشن لڑیں, پرائم منسٹر کا اپوزیشن میں بیٹھیں اور اس ملک میں دوبارہ الیکشن کروائیں. کیونکہ ایک پارٹی جو تھی سنی اتحاد کونسل, انہوں نے کس سے بات چیت سنی کرنے اتحاد کونسل کہا کہ عرف ہم پی ٹی آئی, المعروف پی ٹی آئی, ہاں وہ جو ہے بات نہیں کرنا چاہتی تھی. پھر انہوں نے کہا ہم سب سے بات کریں گے سوائے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے, وہ تو مائنس ہو گئی. ہم دونوں نے کرنا تھا, ہم دونوں میں زیادہ میجورٹی پی ایم ایل این کی تھی, تو پی ایم ایل این کو ہم نے ووٹ کیا. کیونکہ اگر ہمارے ممبر زیادہ ہوتے تو ہم کہتے کہ ہمیں پرائم منسٹر بنائیں. ہاں. تو اس میں جو ہے اب ہم نے کہا کہ ہم کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے پی ایم ایل این کو موقع دیا جائے, جو پچھلے ان کے گلے شکوے تھے کہ ہم اوپنلی یا آزادی سے کام نہیں کر سکتے ہیں. اس دفعہ وہ ساری وزارتیں لیں اور اس ملک کو بحران سے نکالیں, اور ہم ان کو بیک اینڈ پہ سپورٹ کریں گے. تو پچھلی مرتبہ میں کیا پرابلم آپ لوگوں نے ان کے لیے کریٹ کر دی تھی؟ وہ تو سارے کام آزادی سے کر رہے تھے, فائنانس منسٹر ان کا تھا, وزیر اعظم ان کا تھا. بقول ان کے تھے کہ اتحادی, اب تو اتحادیوں سے بھی مطلب میجورٹی اتحادی بھی ابھی نہیں ہے. اب تو صرف پی ایم ایل این ہوں گے, یا پھر وہ شاید اکا دکا وزارت آئی پی پی کو دے دیں یا کاف لیگ کو دے دیں, ایم کیو ایم کو دے دیں, اور کچھ ایک ایم کیو آدمی ایم کو. کو جی. دے دیں. تو یہ شاید 4-5-6 وزارتیں آگے پیچھے وہ دے دیں, باقی ساری وزارتیں ان کے پاس ہوں گی. تو جو فیصلے امید ہے بہتر فیصلے کریں گے, بہتر فیصلے نہیں ہوں گے تو پیپلز پارٹی اس پہ ڈیفینیٹلی جائز تنقید کرے گی بھی. صحیح, لیکن اگر انہوں نے بہتر فیصلے کر لیے اور اچھا کام کر لیا تو پھر اگلے الیکشن میں آپ لوگوں کا تو پھر معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا. پھر تو اگلے الیکشن میں بھی ان کو ووٹ ملیں گے. تو آپ لوگ کیسے چاہیں گے کہ ان کو بہتر کام کرنے دیں یا یہ بہتر کام کر سکیں؟ یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. دیکھیے یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے, آپ نے اور میں تو نہیں کرنا. جب الیکشن آئیں گے تو عوام فیصلہ کرے گی کس کو ووٹ دے گی. دوسری بات یہ کہ ہم بالکل اس میں ہم کوئی منافقت نہیں کریں گے. اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم نیک نیتی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کوئی منافقت نہیں ہوگی کہ ہم ان کی حکومت گرائیں, ان کے لیے مسائل پیدا کریں یا کوئی ایسی چیزیں کریں. یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ جائے گا. اچھا, جو چارٹر آف ریکنسیلیشن آپ لوگوں کی طرف سے پروپوز کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں چارٹر آف ریکنسیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ملک بڑے بحران سے گزر رہے ہیں, چاہے وہ اکنامیکل کرائسس ہیں, پولیٹیکل کرائسس ہیں. خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات اگر آپ دیکھیں, روز ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, شہری شہید ہو رہے ہیں. بہت سے ایسے مسائل ہیں جو اس ملک کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے جائیں گے. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیک ہولڈر کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, اور اب اس ملک کی بہتری کے لیے. یہ نہیں ہوگا کہ حکومت کام کر رہی ہو, دوسری طرف پی ٹی آئی کہے کہ نہیں ہمیں حکومت نہیں ملی اور ہم ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے ہیں, اس ملک کو کچھ مت کرو جب تک ہم حکومت میں نہ آئے. مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ حکومت میں نہ ہو تو ملک چاہے برباد ہو جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے ملک کی بہتری کے لیے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا. یہ ایک چیز نہیں ہوتی. پولیٹیکل پارٹیز ڈیموکریسی میں جب الیکشن ہو جاتے ہیں ایک فیز ہوتا ہے, وہ گزر جاتا ہے. اور اب جو فیز گزر گیا, اب آ گیا پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ اور الیکشن میں فرق ہوتا ہے. ابھی تک پی ٹی آئی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن موڈ میں. اگر آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں جس طریقے سے الٹ بازی, شور شرابہ, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر یہ تو دیکھیں یہ ہوگا نا, تو اب آپ الیکشن میں حکومت جو کچھ ہوا ہے اب وہ بیچارے تو وہ یہ بھی ہوگا. نہ کریں تو نہیں پھر نہیں, وہ تو ایک فورم ہے جس پہ آپ جائیں گے. ہمیں بھی اعتراضات ہوں گے, لیکن اس کا پراپر فورم ہے جس پہ آپ جائیں. اگر یہ الٹ بازی ہوگی, حکومت اپنے بلز لائے گی جو بھی انہوں نے پاس کرنے ہیں, اور وہ اسپیکر پوٹ کرے گا اور یس یس ہوتے جائیں گے, اور یہ لوگ پھر رات کو ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے روتے رہیں گے کہ یہ فلاں بل ہو گیا, ہمیں آن بورڈ نہیں ہاں لیا, فلاں ہو گیا. تو حکومت کو تو فائدہ ہوگا, وہ تو بل پیش کرتے رہیں گے, پاس کرتے رہیں گے, یہ اپنی الٹ بازی کرتے رہیں, اپنی تقریریں کرتے ہیں. قانون سازی تو پھر بھی چلتی رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی رک جائے گی؟ کل الٹ بازی نہیں, ہوئی, وزیر اعظم نے 1.5 گھنٹے تقریر کی تھی کہ بالکل. نہیں کی, کر لی, سب کچھ ہوئی. اب کل یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اور پھر یہ کہ اب موقع ہے کہ آپ آئیں, آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں, آپ قانون سازی کا حصہ بنیں, آپ اچھی قانون سازی کروائیں, چیزیں کریں.
اس چیز سے اگر آپ نے ایسے کام کرنا ہے تو کرتے رہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز رکھ دی ہے، کل جو کچھ بھی ہو، کل ہر جگہ پھر یہ چیزیں ہوں گی، تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کہیں یا فارمر پی ٹی آئی کہیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ جی ایک تو دیکھیے ان کے پاس 5 فرنچائز ہیں، ایک نکلتا ہے فرنچائز والا، وہ کہتا ہے میری ملاقات اپنے باس سے ہوئی ہے یا چیئرمین سے ہوئی ہے، بانی ہاں چیئرمین سے ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے، تیسرا کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے۔ اب 5 فرنچائز ہیں اور علیحدہ باتیں ہیں، ایک شخص نہیں ہے جو بتا دے کہ ہم سب ایک پیج صحیح. پہ رہیے۔ دن میں آپ دیکھیں گے 5 اسٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہیں، تو اب یہ ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگس کون کرے گا؟ تو پھر یہ آپ لوگوں کی چارٹر آف ریکنسیلیشن میں ان کو دعوت دیں گے یا نہیں دیں گے آپ لوگ؟ بالکل، ہم پریزیڈنسی کے بعد جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنیں گے، ماضی میں بھی 2008 سے 13 تک جس طرح کا جی انہوں نے ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کی، ہماری بھرپور کوشش ہوگی ہم ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں، ریکنسیلیشن کریں۔ ماضی میں جب ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی، ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں کو راضی کیا اور ان کے ساتھ اپوزیشن میں یہ تھے اور ہم نے ان کو ٹیبل پہ لے کے آئے، ڈائلاگس کیے۔ اگر یہ 9 مہینہ کرے تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جاتا کچھ نہ کچھ، لیکن ابھی تک جو ہے یہ 9 مئی میں جو ہے وہ کر لے، تو اس کے بعد ڈائلاگس نہیں ہوئے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کو ذمہ وارانہ رول پلے کرنا پڑے گا اور اس عوام کو اور اس ملک کو کرائسس سے نکال کر آگے بڑھنا ہوگا۔ تو اب اس رول میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کس طرح منائیں گے؟ وہ کیوں بکھرے ہوئے ہیں اتنے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان بقول ان کے کہ ان کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، وہ ڈاکہ کے پی میں ڈالا گیا ہے اور وہ شور کر رہے ہیں سندھ میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ڈاکہ کے پی میں ڈالا تو کے پی میں جا کے احتجاج کرو۔ ہاں، سندھ میں پہلے آپ نے کتنی حکومتیں ماضی میں بنائی ہیں، تو وہ آپ یا سے تو کچھ بنائی کہنا ہو چاہ رہے ہوں یا گے، میرا خیال ہے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہوں گے، وہ پیپلز پارٹی کو کچھ احساس دلانا چاہ رہے ہوں گے شاید۔ دیکھیں ہم تو ہمیشہ ڈائلاگس پہ بلیو کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ریکنسیلیشن پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم منا لیں گے۔ اچھا، کیونکہ ابھی تو انہوں نے جی کہا ہے کہ میں تو اپوزیشن میں ہی بیٹھوں گا۔ دیکھیں ماضی میں بھی 2018 میں جب تھا اور وہ اوتھ نہیں لے رہے تھے، تو پیپلز پارٹی نے ان کو منایا اور ان سے اوتھ کہا کہ آپ پارلیمنٹ بالکل، میں آئیں، یس آئی اپنا ریممبر. رول پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر رول کریں۔ پھر ہم نے جو پی ڈی ایم بنائی تھی اس میں بھی آپ کو پتا ہوگا، پھر سب شور کر رہے تھے کہ استعفے دیں، اور ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں استعفے نہیں دیں گے، ہم جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لیں گے اور آخری ہوگا۔ بالکل تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیں، انشاءاللہ ہم ان کو راضی کر لیں گے۔ سیٹل ہو جائیں گے معاملات۔ اچھا، اب زرداری صاحب کے لیے آپ لوگ ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کر رہے ہیں ووٹنگ کے حوالے سے، کیا رسپانس آ رہا ہے؟ کس کس سے بات ہو گئی ہے؟ ایم کیو ایم والے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے رابطہ ہی نہیں کیا ان سے۔ کر لیں گے، ان سے بھی رابطہ کر لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی مطمئن کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ڈائلاگس کریں گے۔ ہم ہمیشہ ڈائلاگس پہ بلیو کرتے ہیں، ہم ہر کسی کے پاس جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے، حالانکہ ہمارے ووٹ نمبرنگ جو ہے وہ پوری ہے۔ پوری ہے، بالکل اگر آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، پنجاب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں، بلوچستان اسمبلی میں ہماری برتری ہے، ایک کے پی اسمبلی میں ہماری برتری نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے پاس جائیں گے، پریزیڈنسی کا ووٹ مانگیں گے۔ ابھی بھی ریسنٹلی بلاول صاحب جب کوئٹہ میں تھے اتحادی جی جماعتوں کے ساتھ، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا سی ایم کے ووٹ کے لیے، جب انہوں نے کسی کو کھڑا نہیں کیا بالکل. اور بلا مقابلہ بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پریزیڈنسی کا بھی ووٹ مانگا ان اتحادی جماعتوں سے کے سربراہوں سے جو پارلیمان لیڈر موجود تھے۔ تو اس لیے ہم جائیں گے، ہر کسی کے پاس جائیں گے، ووٹ مانگیں گے۔ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس جائیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں پریزیڈنسی کا ووٹ دیا جائے۔ اور زرداری صاحب کو صدر بنائیں گے۔